بانی پی ٹی آئی 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ بیاوالی، لاہور اور اسلام آباد کے حلقے شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ بانی کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے، کل کاغذات پر دستخط کرائیں گے۔ بولے نہیں چاہتے اس وقت چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے۔ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں۔ امید ہے الیکشن کمیشن سے جلد انتخابی نشان کا فیصلہ آ جائے گا۔ ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے کوئی رہنما گرفتار ہوا تو وہ جیل سے بھی الیکشن لڑے گا۔ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی لینے اور جمع کرانے میں مشکلات ہیں۔ کسی سیاسی جماعت پر پابندی وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ نون لیگ چاہتی ہے الیکشن کی تاریخ ان کی مرضی کی ہو۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ امیدوار کاغذات جمعے تک جمع کروا سکیں گے۔ نواز شریف نے NA-15 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ مریم نواز قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں سیٹوں سے پنجاب سے الیکشن میں حصہ لیں گی۔ امیر مقام اگلے وزیر اعلیٰ KP ہوں گے۔ شہباز شریف کا کراچی کے حلقے NA-242 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ جہانگیر ترین NA-155، علیم خان NA-119 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار آبائی حلقے NA-53 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ MKM اور JUIFA نے نامزدگی فارم جمع کرانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کا کڑکا طلباء سے خطاب۔ کہا پاکستان ایک مستحکم جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت ابھی عبوری مرحلے میں ہے، طاقت کے بل بوتے پر حکومت نہیں رہ سکتی۔ آئین کے تحت ملک میں انتخابات ہوتے ہیں، پھر جو جیتتا ہے حکومت کرتا ہے۔ بولے کچھ لوگ سیاسی احتجاج کرنا چاہتے ہیں مگر سیاسی رویوں پر بات نہیں کرتے۔ ملک میں کوئی بھی لیڈر مقبول ہو جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، مقبولیت بہتر ڈیلیوری میں تبدیل نہیں ہوتی تو وہ تباہ کن ہوتی ہے۔ کسی سیاسی لیڈر کو کسی سیاسی پارٹی نے جیل میں نہیں ڈالا۔ ریاستی اداروں پر حملہ ہر ملک میں جرم ہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قلعہدم BNA کمانڈر سرفراز بنگلزئی 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں گلزار امام شمبے نے مذاکرات کا راستہ ہموار کیا، اس بات پر متفق ہوئے کہ ناراض بلوچوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ پاکستان نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کو فوقیت دی، بھارت کی سازشوں کا بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے۔ بھارت دہشت گردی کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلا رہا ہے، بین الاقوامی اداروں کی ذمہ داری ہے بھارت کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرے۔ جو لوگ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان کو خوشامدید کہیں گے۔ میرے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ 2014 میں 155 معصوم شہریوں کو قتل کیا گیا۔ قومی دھارے میں شامل ہونے والے سرفراز بنگلزئی کہتے ہیں بھارت سے پیسے لے کر اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ قلعہدم تنظیم اپنے مقاصد کے لیے خواتین کا استعمال کر رہی ہے جو بلوچ روایت کے خلاف ہے۔ قلعہدم BNA کمانڈرز کو افغانستان میں بنگلے، گاڑیاں، گارڈ دیے جا رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہوا ہمارے لیڈر سب کچھ ذات اور عیش کے لیے کر رہے تھے، ہم آئے تو ریاست نے سینے سے لگایا اور عزت دی۔ ملک کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو رہا ہے، جعلی کیس ختم ہو گئے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے خطاب، کہاں ہوتا ہے کہ کروڑوں عوام کے منتخب وزیر اعظم کو 4-5 بندے بیٹھ کر گھر بھیجتے۔ ایک ایسے شخص کو اقتدار میں لایا گیا جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، اسے لانے کے لیے صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا۔ اس شخص نے آ کر ملک کا بھٹا بٹھا دیا۔ ہم سی پیک لائے، موٹر ویز بنائی، شاہراہیں بنائی، کیا ہمارے سوا کسی نے موٹر ویز بنائی؟ سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے آرڈر کے خلاف بانی PTI کی درخواست پر FIA کو نوٹس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نامکمل درخواست پر برہمی کا اظہار۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے اتھارٹیز ایسا مواد پیش کر سکتی ہیں جن کی بنیاد پر ملزمان کا جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ بانی PTI کو درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے 12 دسمبر کا آرڈر چیلنج کرنے کی حد تک آپ کا اعتراض ختم کر رہے ہیں، درخواست نامکمل ہونے کا اعتراض بھی دور کریں۔
मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नून लीग के रहनुमा अता तारक कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इत्तेफाक राय से हुई थी। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों को जुराइम का हिसाब देना होगा, वो मियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मलिक अहमद खान ने कहा इंतखाबात की शफाफियत का तकाजा है, फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों। मुल्क की 4 बार एसोसिएशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। इलेक्शन हल्का बंदियों के तनाजात से ज्यादा जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, जज का किरदार गार्डियन का होता है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी अमल को डीरेल नहीं किया जा सकता। हल्का बंदी का मामला देखा तो लाखों सियासी कारकुनान और वोटर्स के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। जेहलुमता पिंड दादन खान कारजवे मंसूबे में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी को 30 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी का जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं जेहलुम की दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। हिब्बा और फैसल मेरी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मुस्तफा कमाल ने NA-242 बल्दिया से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 15 साल से हुक्मरान जमात ने कराची में कोई काम नहीं किया। ये दावा करते हैं सिंध में 15 साल में 22,000 अरब खर्च किए। पीपल्स पार्टी दावे के बरक्स एक यूसी को मॉडल नहीं बना सकी। हमने पानी और सीवरेज की लाइंस का जाल बिछाया, कराची की खिदमत की। सियासी जमातों को कराची सिर्फ इलेक्शन में याद आता है। अब इस शहर में बाहर की फ्लाइट तो नहीं आने देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर-रहमान कहते हैं, लाहौर और मुल्तान में काम कराए, हमें कोई एतराज नहीं। कराची के पैसों को कभी तो कराची पर खर्च किया जाए। मेयर कराची पर भी तनकीद, बोले तमाम टैक्स बिजली बिलों से वसूल करते हैं तो दीगर महकमे किस काम के हैं। हम कब्जा मेयर की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत ने किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टैप की इजाजत नहीं दी। कोई एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल का ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, जो भी आता है कहता है ऑडियो टैप की इजाजत नहीं। फिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो कैसे इस केस को चलाना चाहती है। हुकूमत ने नहीं बताया तो नेशनल और इंटरनेशनल अदालती माविन मुकर्रर करेंगे। ISI कह रही है ऑडियो कहां से लीक हुई, सोर्स का पता नहीं लगा सकते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा, चेक कीजिएगा। कोई खबर थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई, क्या ऐसा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, चेक करके बता दूंगा। अदालत ने PTA, FIA समेत दीगर फरीकैन को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं, दोस्त मुल्कों से मुतवाज़िन ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका से मजबूत रवाबित वसी करने के ख्वाह हैं। अमेरिका से तवीलुल मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं। दौरा अमेरिका के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमेरिकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से गुफ्तगू। कहा, कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। यकतरफा इक़दाम कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान इलाका इस्तेहकाम अमन के लिए कई दिहाइयों से आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ नबुर्दाज़मा है। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी और पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब पुलिस ने कौमी क्रिकेटर शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शादाब खान ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म जेब तन किया। IG पंजाब और एडिशनल IG ने एजाजी DSP के रैंक लगाए। शादाब खान को पंजाब पुलिस की वर्किंग और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आगाही दी गई। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। अदालत ने कहा, कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। ट्रंप 4 जनवरी तक अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं।
غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں 5 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 17 دن کی بچی سمیت 27 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے مزید ایک چرچ کو تباہ کر ڈالا۔ حماس نے اسرائیل کا جبالیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ جنوبی غزہ میں کارروائی کے دوران اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ میں ایک اور وقفے کے لیے تیار۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیان مصر پہنچ گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ بھی آج مصر کا دورہ کریں گے۔ CIA اور موساد کے سربراہ کی قطری وزیر اعظم سے پولینڈ میں ملاقات، سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی پر بات چیت ہوئی۔ سلامتی کونسل میں غزہ سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ ایک بار پھر مؤخر۔ رکن ممالک کا قرارداد کے مسودے پر اختلاف، ووٹنگ آج ہوگی۔ ملائیشیا نے اسرائیل کی غزہ میں جاریت کی رد عمل میں اسرائیلی بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اسپتال تباہ، خیموں میں بچوں کی پیدائش، پانی ہے نہ بجلی۔ بچوں کو جنم دینے والی مائیں شدید مشکلات سے دوچار۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں روزانہ 180 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات میں زچہ بچہ کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے باعث طبی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کا اردن کا دورہ، شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق گراں قدر خدمات کے اعتراف میں کنگ عبداللہ بن الحسنین نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو آرڈر آف دی اسٹار آف جارڈن سے نوازا۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا نے اردن کے ہم منصب اور فضائیہ کے سربراہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا گورنمنٹ بوائز اسکول اسلام کوٹ کا دورہ، کلاسز کا معائنہ کیا، طلباء سے انگریزی میں بات چیت کی۔ کوئی بچہ انگریزی میں بنیادی سوالات کے جواب نہ دے سکا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن پر برہم، کہا قوم کے معماروں کو خود تباہ کر رہے ہیں تو ترقی کیسے کریں گے۔ سرکاری اسکولوں میں فرنیچر فراہمی کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے کہا کتنے اسکولوں میں فرنیچر ہے کتنے میں نہیں، رپورٹ جمع کروائیں۔ جسٹس صلاح الدین پہنور نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق سندھ میں 40 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سندھ حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر کے ان بچوں کو سرکاری اسکولوں میں لائے۔ سارا انعام قتل کیس میں مجرم شاہ نواز امیر نے سزائے موت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ ٹرائل کورٹ کا 14 دسمبر کا فیصلہ قرار دینے کی استدعا۔ سارا انعام کو 23 دسمبر 2022 کو اسلام آباد میں قتل کیا گیا تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کا راج برقرار۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -8، گلگت میں -5 ریکارڈ، کلات میں درجہ حرارت -4، زیارت -2 اور کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے بعد سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سکھ مسیحی برادری اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں افغان باشندہ ملوث نکلا۔ پولیس نے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دہشت گرد گروہ کے سرغنہ کی تفصیلات جاری کر دی۔ مطلوب دہشت گرد ظفر پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا تھا۔ رواں سال کے آخری قومی انسداد پولیو مہم کی تفصیلی رپورٹ تیار۔ 133 اضلاع میں 100% بچوں کی پولیو ویکسینیشن کی گئی۔ 14 اضلاع کی کارکردگی 95 سے 99% رہی۔ ناقص ترین کارکردگی ضلع چمن کی رہی، جہاں ویکسینیشن کی شرح 21% رہی۔ کوئٹہ کے 2 ماحولیاتی سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے میلبرن میں ڈیرے، قومی ٹیم کی مشکلات میں اضافہ۔ ابرار احمد کے بعد نوجوان فاسٹ بولر خرم شہزاد کو بھی انجری مسائل کا سامنا۔ MRI اسکین کرایا گیا۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا۔
بابر بغیر ون ڈے کھیلے پھر نمبر 1 بن گئے. بھارتی اوپنر شبھمن گل کے ہاتھ سے پہلی پوزیشن چلی گئی. بولرز میں شاہین آفریدی 90 نمبر پر موجود. فرسٹ ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد بابر اور شاہین کی ٹیسٹ رینکنگ میں تنزلی. بیٹرز میں بابر چوتھے سے 5ویں اور بالرز میں شاہین 7ویں سے 12ویں پہ چلے گئے.